جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رضا گارڈن. تو جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی طرف سے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف سے یہاں پہ بمبلی ڈسٹرکٹ راجن پور میں جو ہے کیمپ لگایا گیا ہے. تو بہت اچھا ہم نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے. صبح سے ہم آئے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ میں نے اسپیشلی جو ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر وجیہہ رضوان صاحبہ سے جو اس تمام ایکٹیویٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, میں ان کا سب سے پہلے تو یہاں کے لوگوں کی طرف سے مشکور ہوں کہ لاہور سے یہ چل کے آئی ہیں, اتنی بڑی ٹیم لے کے آئی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو ایکٹیویٹی کی ہے. میں نے لوگوں کے باہر بھی ویوز لیے ہیں, وہ بھی آپ سنیں گے. تو میری اسپیشل ریکویسٹ پہ میرے چینل کے لیے انہوں نے یہ ٹائم دیا ہے, میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. تو ڈاکٹر صاحبہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ لاہور سے 9 گھنٹے کا سفر, میں نے دیکھا ان کی بس بھی ٹائر پنکچر ہو گیا, خراب ہو گیا, انہوں نے کس طرح یہ مینیج کیا, کیا ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھی. تو یہ ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر وجیہہ رضوان صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کس طرح تھا اور آپ نے یونیورسٹی سے جو لوگ اتنے موو کر کے لائی ہیں, یہ کیا آپ کے ذہن میں تھی بات؟ السلام علیکم. پہلے تو میں ڈاکٹر وجیہہ رضوان یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز جو چلڈرن ہسپتال لاہور کے نام سے جسے سب جانتے ہیں, پہلے یہ تھا کہ جب سیلاب بالکل آیا تھا ستمبر کے آخر میں, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جب ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں اور ہم سندھ کی طرف گئے تھے, تو میڈم یاسمین راشد ہیلتھ سیکریٹری صاحب کے کہنے پہ اور ہمارے جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پہ ہماری ٹیم چلڈرن ہسپتال کی ٹیم فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے ساتھ سندھ گئی تھی. سیون شریف ہم گئے تھے, جو سب سے زیادہ علاقہ جہاں پہ تباہ شدہ تھا. وہاں پہ آ کے جو حال بتایا, جو ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر مسعود صادق صاحب تھے, کیونکہ ہماری یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے جو پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی پہلی بچوں کی ایک یونیورسٹی جو ہے. تو پھر ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ جو ہم نے مسئلے مسائل وہاں بچوں کے دیکھ کے آئے, ہم نے یہ دیکھا کہ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے یا جو جسمانی چوٹ ہوتی ہے اس کی طرف تو ہر ایک آسانی سے نظر چلی جاتی ہے, لیکن جو ذہنی ان کو دھچکا لگا ہے یا جو ان کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں, ان بچوں کے اسکول تباہ ہو گئے, ان کے دوست ان سے چھن گئے, کسی نے بچے نے اپنے پیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. تو جو ٹیم پہلی ہماری گئی تھی اس میں سائیکالوجسٹ جو ذہنی دباؤ یا ذہنی مسئلے مسائل کو دیکھتے ہیں وہ نہیں تھی. وہاں سے ہم نے دیکھا جب ہم بچوں کے پاس گئے تو وہ بچوں کو جب آپ کیا کہتے ہیں راشن بانٹتے ہیں تو بچوں کو وہ ان کی آنکھوں میں نے چمک نہیں دیکھی, لیکن ان کی آنکھوں میں میں نے تب چمک دیکھی جب ہم انہیں کوئی ٹافی دیتے تھے یا کوئی اس طرح کی چیز. تو پھر احساس ہوا کہ جو میرے آپ کے لیے زیور یا جائیداد کرتی ہے وہ بچوں کے لیے کھلونا یا ٹافی یا بسکٹ وہ کرتا ہے. تو یہ جس طرح سے افراتفری کا سامان ہے اور ایک سیلاب کا ہے اور جسے کھانے کے نہیں ہے, تو وہاں کون سوچے گا کہ ان کے لیے. تو ہم نے جب یہ بچوں کا عالمی دن آیا تو ہم نے سوچا, وی سی صاحب جو ہمارے وائس چانسلر پروفیسر مسعود صادق صاحب ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ بچوں کا عالمی دن منانے کا سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ ہم سیلاب زدگان کی طرف جائیں اور ان کے ساتھ اتنی مایوسی جہاں پہ پھیلی ہوئی ہے, ہم ان کو ایک دن ایسا امید کا دیا ہے کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ سوچیں گے کہ ہم نے کیا وقت گزارا تھا, تو اس بڑے وقت میں ایک اچھی یادگار ان کے ذہنوں میں ہو. کیونکہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچے پاکستان کی آبادی کا 1/3, لیکن جب ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کا پورا مستقبل ہے. تو مستقبل اگر تاریکی میں ہو اور اس کو ہم روشنی دے دیں تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بھی جو ہے وہ تابناک ہو سکتا ہے, روشن ہو سکتا ہے. یہ تو جو اس کے تھاٹس تھیں وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں. اب میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ جو ڈسٹرکٹ راجن پور ہے, پنجاب کا آخری ضلع ہے, اتنا دور, بہرحال انہوں نے بتایا سندھ میں بھی وہ کام کر چکے ہیں ان کی یونیورسٹی اور یہ ان کی ٹیم گئی ہے. تو یہاں کے لوگ تو یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ لاہور سے لوگ جو آئیں گے اور اتنے ڈاکٹر آئیں گے اور یہ چیزیں آئیں گی. اور جو ان کا مین تھاٹ ہے بچوں کی جو ذہنی نشو و نما کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے, تو وہ ان کا جو لمبا سفر ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گی. جو آج کا ان کی ایکٹیویٹی ہے اس سے کیا انہوں نے حاصل کیا, ایک آخر میں بھی اس سوال کا جواب دیتی جائیں گی. کیا اب بھی اس علاقے میں آپ نے محسوس کیا خود دیکھ کے لاہور, پاکستان اور پوری دنیا کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کیا اب بھی یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو یا نہیں ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ ان لوگوں کا شکریہ جو ہم چلڈرن ہسپتال لاہور کی ٹیم کو, جنہوں نے ہماری ٹیم پہ بھروسہ کیا اور ہمیں مدد بھیجی, اور اسی وجہ سے ہم جو لے کے آئے ہیں, ہم 300 بچوں کے لیے گرم کپڑے لے کے آئے ہیں, 100 گرم رضائیاں ہم لے کے آئے ہیں, 100 فیملیز کے لیے ہم کھانا راشن کا بندوبست کر کے آئے ہیں. اس کے علاوہ 300 بچوں کے لیے ہم جو ہے کھانے کی چیزیں, گفٹس وغیرہ جس میں کتاب اور وہ ہے, اور 100 فیملیز کے لیے. اس کے علاوہ راشن کے علاوہ ہم نے ایک بیگز بنائے ہیں 300 کے لیے جس میں صابن, ٹوتھ پیسٹ, اس طرح کی چیزیں. یہ سارا پیسہ جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کر کے دیا
وہ بس یہ تھا. یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کوئی نیک کام کر رہے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں اس کی تشہیر کیوں کر رہے ہیں. اس کی تشہیر اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, لوگوں کو بھروسہ ہو کہ وہ چیزیں لوگوں تک پہنچ گئی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب لوگ بہت دینا چاہتے ہیں. پاکستانیوں کی جب بات کرتے ہیں تو ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہوتا. اگر ایک بندے کی جیب میں 10 روپیہ بھی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس نہیں, میں اس کو دے دوں. لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ وہ 10 روپیہ مستحق تک جائے گا, تو یہ یہاں آ کے ان چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم تشہیر کریں. یہ جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, وہ ایک امانت تھی, ان تک پہنچانا. وہ شاید خود چہرے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے. پروفیسر ساجد مقبول تھے, میڈم شازیہ تھیں, اسی طرح سے ڈاکٹر زناب کیسر تھیں, ڈاکٹر زیف تھے, کئیوں نے ہمیں امریکہ سے پیسے بھیجے. تو ان تک یہ کہنا کہ ان کی جو انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا, ہم نے ان کی امانت ان لوگوں تک پہنچا دی. کیونکہ ان کو یہی تھا کہ ہم جب سندھ گئے تو انہوں نے کہا آپ گئے ہیں, آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دے کے آئیں گے. تو یقین کریں گے وہی ایک جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں بالکل ایک ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کوئی عمرہ کرنے کے لیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کا بھی کس ہر ایک کو نہیں موقع دیتا. اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں میں آپ کو بٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہم سے راجن پور کی پوچھ کچھ ہونی ہے. اگر میں نے یہ سفید کوٹ پہنا ہے تو اگر میرے ملک میں ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, میں یہاں نہیں آئی, تو میں ثواب کی تو نیت تو نہیں, لیکن میں جو اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دوں, شاید میرے نامہ اعمال میں میرا جواب جو میں نے خدا کو دینا ہے, میں اس کو جواب دینے کے قابل ہو سکوں. یہی تعلیم ہمیں ہمارے وی سی وائس چانسلر صاحب یا ہمارے استادان نے دی ہے, اور اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. لیکن میں جب یہاں پہ آئی تھی تو پانی کی سطح, جو پہلے ہم آتے تھے تو پانی کی سطح بہت تھی, اب لگتا تھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہوں گے. لیکن یہاں آ کے دل بہت دکھی ہے. مطلب اب لوگ بھول چکے ہیں. وہ سیلاب تھا, وہ شروع کے ٹائم تھے, سب لوگ مدد بھی آ رہے تھے. اب جیسے ملک کے حالات جا رہے ہیں, اب ان لوگوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے. لیکن ان کے حالات ویسے ہی ہیں, بلکہ اس سے شاید زیادہ ابتر ہیں. کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو محنت کی کمائی کھانے والے تھے. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ہاتھ پھیلانے والے تھے. یہ لوگ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو اب ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے, ان کے گھروں میں سردیاں آ رہی ہیں, گرم کپڑے نہیں ہیں, ان کے بچے تعلیم سے جو ہے ہٹ چکے ہیں, اسکول کے حالات وہ بنجر زمین کی طرح وہ ہے. تو یہ پاکستان کا مستقبل ہے جن کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. بس وہی بات ہوتی ہے کہ جو ایک جس کی طرف میڈیا آ جاتا ہے یا حکومت کا زور ہوتا ہے, اس کو نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ان کے لیے جواب دیں ہیں ادھر آنے کا. جیسے ہم ایک کر رہے ہیں, آپ کا کام بہت بڑا ہے. یہ آپ کا جو ہم وہی کہتے ہیں, ہماری آنکھ صرف دیکھتی ہے, اس کو دنیا کو دکھانا آپ میڈیا والوں کا کام ہے. تو وہ ہم نے اپنا کام کر دیا. اب آپ نے میڈیا کو دکھانا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سفید پوش طبقہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اگر یہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو پھر بھی ہم ان کے لیے خدا کو جواب دے رہیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور آپ کی یونیورسٹی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے جو چہرے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھکاری نہیں ہے. خدا را ان کو بھکاری نہ سمجھیے. وہ آج اگر وہ ان کا ہاتھ پھیل گیا ہے تو وہ پھیلانا نہیں چاہتے. آئیے ہم سب مل کے, جس طرح یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے, چائلڈ ہیلتھ سائنسز نے ان کی مدد کی ہے, آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, آئیں. یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ حقدار ہیں, ان کی مدد کریں. میرا چینل دیکھنا نہ بھولیے, لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.